بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فائر سیفٹی کے ایک نئے سلسلے کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں، اور وہ ہے سول ڈیفنس اسکولز کے اندر ہونے والے فائر مین اور لیڈنگ فائر مین کورسز کے بارے میں ہم آپ کو معلومات دیں گے۔ یہ کورسز کس طریقے سے کنڈکٹ ہوتے ہیں، کہاں پہ ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، یہ ساری تفصیلات تو ہم آپ کو دے ہی گے، لیکن کچھ تفصیلات اور کچھ باتیں بہت ضروری ہیں جو کہ پاکستان کی سطح پہ ہم سب کو جاننی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تاکہ صحیح کلیئرٹی کے ساتھ ہم اداروں کے اندر بیٹھتے ہوئے بھی اور فائر فائٹر ہوتے ہوئے بھی ان سی چیزوں کو ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ، لیکن اس تحفظ کے سلسلے میں کہاں تک اور کس انداز میں کام ہو رہا ہے، اس چیز کو ہم جانیں گے۔ یہ عرض پاکستان 1947 کو مارز وجود میں آتا ہے اور 77 سال گزر جاتے ہیں، اور فائر سیفٹی آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پہ کھڑی ہے۔ ہم اپنے اداروں، آکوپینسیز، تمام طرح کی جو ورک پلیسز ہیں ان کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ضرورت اس بات کی محسوس ہوتی ہے کہ ہم اور اچھے انداز میں اس کو فائر سیفٹی کو انگیج کریں اور اس کو ایڈریس کریں۔ کام ہو رہا ہے، بہت ادارے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اپنے ان ہاؤس ٹریننگ کے اعتبار سے اور اپنے ضروریات کے اعتبار سے، لیکن اس کو حکومتی سطح کے اوپر اور جو ہماری سرٹیفیکیشن ہے اس کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر کیسے ریکگنائز کرایا جائے، اور جو ہماری جو ٹریننگ ہے یہ کس طریقے سے زیادہ ایفیشینٹ بن جائے، زیادہ افیکٹو بن جائے، تاکہ ہمارا جو فائر فائٹر ہے یہاں سے ٹریننگ کرنے کے بعد جہاں بھی جائے ریکگنائز ہو اس کی، اور اس کی سروسز کو اپریشیٹ کیا جائے۔ ہو رہا ہے، ہم عرب ورلڈ کے اندر جا رہے ہیں، سعودی عرب ہو یا یو اے ای ہو، قطر ہو، بحرین ہو، کویت ہو، ہماری سروسز وہاں تک پہنچ رہی ہیں فائر سیفٹی کے حوالے سے، مختلف آکوپینسیز کے حوالے سے، لیکن اس کو اور زیادہ اسٹرانگ کرنا ہے کہ ہماری ہی سرٹیفیکیشن جو ہے وہ ہر جگہ پر ایکسیپٹیبل ہو۔ ہم جب اپنے ارض پاک پہ نظر دوڑاتے ہیں تو یہ تقریباً 172 کم و بیش اضلاع کے ساتھ ایک بہت بڑی ریاست ہے۔ یہ ارض پاکستان جو نارتھ اور ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ کے اندر پھیلی ہوئی ہے اور کمپیٹنٹ لوگوں کا ایک مجموعہ ہے ماشاءاللہ۔ یہ جو ارض پاکستان ہے یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، دنیا میں جانا جاتا ہے پاکستان، لیکن کئی معاملات میں اور کئی جگہوں پہ پاکستان نہیں بھی جانا جاتا۔ ہم اس کو آگے لائیں، ہم اس کو پروموٹ کریں۔ ہم کیسے کریں؟ یہ میں اور آپ مل کر کر سکتے ہیں۔ ہم سب، تو اے مسافر شب خود بن چراغ اپنا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سلسلے میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جگنوؤں تم کو نئے چاند اگانے ہوں گے، جگنوؤں تم کو نئے چاند اگانے ہوں گے، اس سے پہلے کہ اندھیروں کی حکومت ہو جائے۔ ہمیں اپنا کام کرنا ہے، ہمیں کسی دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا۔ مقابلے اور موازنے کو چھوڑ کر 24 گھنٹوں کے اندر میں اپنے ادارے کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنی ذات پہ کیا کام کر رہا ہوں، میں اللہ کے کتنے احکامات پورے کر رہا ہوں، اور کمی کن جگہوں پہ ہے مجھے وہ پوری کرنی ہے۔ جب آپ اس طرف لگیں گے تو انشاءاللہ 1% ڈیلی کے حساب سے بھی اگر ہم منیمم کریں تو انشاءاللہ ہر ہفتے، ہر مہینے اور ہر سال ہم آگے کی طرف جائیں گے۔ ہمیں اس کی طرف چلنا ہے اور بہتری کی طرف چلنا ہے۔ ہمارا ڈومین حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کا ڈومین فائر اور سیفٹی ہے۔ ہم اسی کے اندر رہتے ہوئے بات کریں گے اور ریاست کو سامنے رکھ کے بات کریں گے۔ اس ریاست کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان، اس کے اندر ایک ادارہ ہے سول ڈیفنس۔ سول ڈیفنس تمام اضلاع کے اندر موجود ہے، لیکن وہ ایک اور ڈومین کے اندر، وہ سول ڈیفنس کے ساتھ جو ایک ملٹری ڈیفنس ہے اور ایک سول ڈیفنس ہے، وہ اس تناظر میں کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ادارہ اپنے ضلع کے اندر موجود تمام طرح آکوپینسیز، چاہے وہ فیکٹریز ہوں، ہوٹلز ہوں، ہاسپٹلز ہوں، مالز ہوں، شاپس ہوں، کسی بھی طرح کا کوئی ادارہ ہو، وہ وہاں جا کر فائر سیفٹی کو انشور کرتا ہے اور انسپیکشنز کرتا ہے اور ان کو وارن کرتا ہے، ان کو پریکاشنری میئرز بتاتا ہے، لیکن اگر وہ ٹوٹل نہیں مانتے تو پھر ان کو فائنز بھی کرتا ہے، جرمانے بھی کرتا ہے۔ تو یہ ایک ان کی انسپیکشن کا ایک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ تو ضلعی سطح کے اوپر ہے جو ڈپٹی کمشنر صاحب کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس ڈومین میں آج ہم ڈسکس نہیں کریں گے، آج سول ڈیفنس کی ٹریننگ کو ڈسکس کریں گے کہ پورے پاکستان کے اندر سول ڈیفنس کیسے فائر سیفٹی کی ٹریننگ دے رہا ہے۔ وہ ڈومین بہت بڑا ہے جو کہ سول ڈیفنس کے حساب سے، ملٹری ڈیفنس اور سول ڈیفنس کی اگر بات کریں تو وہ بہت ایک بڑا ڈومین ہو جاتا ہے، لیکن ہم صرف ٹریننگ کے اندر آئیں گے، اور ٹریننگ بھی اپنے اندر بہت ساری چیزیں رکھتی ہے۔
فائر مین کورسز کے اوپر ہم بات کریں گے. وہ فائر مین کورس ہے, لیڈنگ فائر مین کورس ہے. تو اس کے اندر فرسٹ رسپانڈر فار فائر سیفٹی ان این آرگنائزیشن اینڈ آکوپینسی, جو فائر مین ہوتا ہے اسی نے رسپانس کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ اچھے طریقے سے ٹرینڈ ہوگا, کوالیفائڈ ہوگا, نالج رکھتا ہوگا اور پریکٹیکل ہوگا تو پھر ہی کرے گا نا. ایک چیز کی یہاں پر اور وضاحت کرتا چلوں نوجوانوں کے لیے کہ جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے فائر ڈپارٹمنٹ رکھتے ہیں. ہر طرح کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, چاہے وہ ٹیکسٹائل سے ہے, چاہے وہ منسٹریز سے ہے, وہ ملٹری سے ہے, یا سول ڈپارٹمنٹس ہیں اور کمپنیز ہیں, وہ ان تمام کے اپنے فائر ڈپارٹمنٹ بھی ہوتے ہیں. اگر کوئی نہیں رکھ رہا تو اس کو رکھنا چاہیے اور ہونا چاہیے. فل ٹائم یا پارٹ ٹائم جو بھی ترتیب رکھیں وہ فائر سیفٹی کو انشور کریں. اور کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر, کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس چل رہے ہوتے ہیں, وہ اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو کمپنیز ہوتی ہیں, فیکٹریز ہوتی ہیں, بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں, وہ یونی ایکسپرٹی کے ساتھ نہیں چل سکتے اور نہ چل رہے ہوتے ہیں. ڈائیورسفائڈ اسپیشلٹیز ہوتی ہیں تو وہ مل کے سی ای او کے انڈر, ٹاپ مینجمنٹ کے اندر ایک اپنا رزلٹ دے رہے ہوتے ہیں. چاہے ہاسپٹل ہے, چاہے مال ہے, یا ہوٹل ہے, یا یونیورسٹی ہے, یا کوئی فیکٹری ہے, اور کسی بھی قسم کی فیکٹری ہے, وہ اسی طریقے سے رن کر رہے ہوتے ہیں. تو نوجوانوں کے لیے کہ ایک آپریشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کے لیے وہ پرٹیکولرلی وہ ادارہ ڈیزائن کیا جاتا ہے, جسٹیفائڈ کیا جاتا ہے, اس کے اوپر اس کا ڈائریکٹیو ہوتا ہے اور اسی کے مطابق اس نے رن کرنا ہوتا ہے. پھر فائنانس ڈپارٹمنٹ بھی ہے, سب کو تنخواہیں چاہیے ہوتی ہیں, سب کے الاؤنسز کا حساب ہونا ہوتا ہے, سب کی ریٹائرمنٹ کے بعد پینشنز ہوتی ہیں. تو وہ جو ہے ایک فائنانس ڈپارٹمنٹ رن کر رہا ہوتا ہے. ڈے ون سے ہر امپلائی کے ساتھ انگیج ہوتا ہے اور سروس کے بعد بھی وہ انگیج رہتا ہے. پھر سیکورٹی ڈپارٹمنٹ بھی ہوتے ہیں, آئی ٹی ہے, ایچ آر ہے, یہ تمام ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں. کوالٹی ڈپارٹمنٹ ہے, سیفٹی ڈپارٹمنٹ ہے, کوالٹی ڈپارٹمنٹ ہے. لیکن ہم ڈومین جس کو لے کر چلیں گے وہ ہے فائر سیفٹی. تو فائر سیفٹی کس طریقے سے ادارے کے اندر کام کر رہی ہوتی ہے, فائر رسک اسیسمنٹ کر کے ان کو دے رہی ہوتی ہے, ان کو فائر کے ہیزرڈ کے مطابق ان کے جو اکوپمنٹ ہے ان کے اوپر سجیسٹ کر رہی ہوتی ہے, ریکمینڈ کر رہی ہوتی ہے. پریکیورمنٹ کے بعد ان کی پلیسمنٹ کو انشور کرتی ہے. پھر اس پلیسمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کی ریڈینس کو راؤنڈ دی کلاک انشور کرنے کا میکنزم ڈیوائس کر کے امپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہے. ہائرنگ کے لیے پرپوزلز دے رہی ہوتی ہے کہ مجھے اتنے فائر مین چاہیے اور مجھے اتنے فائر آفیسرز چاہیے, ان کو رن کرنے کے لیے وہ پوری ترتیب لے کر چل رہی ہوتی ہے. انٹرنل ایکسٹرنل ٹریننگ ارینج کر رہی ہوتی ہے, اکوپمنٹ کی ریپیئر مینٹیننس کروا رہی ہوتی ہے. اگر کوئی گاڑی ہے تو اس کی ریپیئر مینٹیننس بھی کروا رہی ہوگی. تو اسپیکس تیار کیے جاتے ہیں اکوپمنٹ کے لیے, گاڑیوں کے لیے. تو پھر یہ یوں ادارے رن کر رہے ہوتے ہیں اور فائر سیفٹی ڈپارٹمنٹ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے ٹاپ مینجمنٹ کے ساتھ. یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. تو پھر آپ اچھے طریقے سے, تو اس کورس سے زیادہ تبھی آپ فائدہ اٹھا سکیں گے. اس کے اندر آپ ایک فائر ڈپارٹمنٹ کا ممبر ہوتے ہیں, فائر سروس کا ایک ممبر ہوتے ہیں. آپ بنیں گے فائر مین, ایک کامن مین سے فائر مین. آپ کے جابس کیا ہیں, آپ کی ڈیوٹیز کیا ہیں, آپ کے اندر سکلز کون کون سی آ جائیں گی, اور اس کے لیے ایجوکیشن, نالج, ایج, اور کیا کیا آپ کر سکتے ہیں ملک کے اندر رہتے ہوئے اور ملک کے باہر جب جانا چاہیں گے. تو انشاءاللہ یہ سول ڈیفنس اسکول کی سرٹیفکیشنز آپ کے بہت کام آئیں. ہم اس پلیٹ فارم سے یہ آواز بھی اٹھائیں گے اور یہ ریکویسٹ بھی کریں گے ڈائریکٹریٹ سول ڈیفنس کو کہ سر ان کا لیول ریز کروائیں, ان کی جو پوزیشن ہے اس کو اسٹرانگ کروائیں انٹرنیشنلی, تاکہ یہاں پہ جو کورسز ہو کے جائیں وہ سمجھے جائیں کہ دے ہیو لرنڈ سم تھنگ. وہ جو ہمارا آؤٹ کم ہوتا ہے, جو ہمارا ڈسپلے ہوتا ہے, جو ہمارا فائر مین وہاں جا کے پرفارم کرتا ہے, وہ اتنا کمپیٹنٹ ہو کے ان کورسز سے نکلے. سر 3 ہفتے 4 ہفتے بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے کسی ایک ہی بات کو سکھانے کے لیے. تو جب پریکٹیکلز کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ وہ لوگ بہت اچھے طریقے سے پرفارم کریں گے. اب سول ڈیفنس کے اندر کیا مجبوریاں ہیں, کیا مسائل ہیں, وہ اپنی جگہ پہ ان کی بات ہوگی, اور جو ایک لرنر نے چیزیں لینی ہیں ان کے لیے ہم انہی کو ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اپنی لرننگ کی جو صلاحیتیں ان کو بڑھائیں. فائر مین کورس ہے یا لیڈنگ فائر مین کورس ہے, اس کے اندر آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ کسی بھی ادارے کے اندر جا کے وہاں پہ فائر فائٹ کر سکیں.
اور اپنی مینجمنٹ کے اندر رہتے ہوئے ان کے احکامات کے مطابق آپ فائر فائٹ کرتے ہیں، اس کو ایکسٹنگوش کرتے ہیں، یا جو بھی ریکوائرمنٹ وہاں پہ دیگر آتی ہیں، ریسکیو کی آتی ہے، کنفائنمنٹ اسپیس کی آتی ہے، اس کے مطابق آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی مینجمنٹ کو اوبے کر رہے ہوتے ہیں، اور آگ بجھانے کا اپنے آپ کو بھی سیف کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی سیف کرنے کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں. اسکل ریکوائرڈ فار سیف آپریشن، تو وہاں پہ جو اور ریکوائرمنٹس ہوں گی وہ ڈپارٹمنٹ آپ کو خود بھی ان ہاؤس ٹریننگ میں سکھا رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں. ایس او پیز ہوتی ہیں، سیفٹی پریکاشنز ہوتے ہیں. انیشیل فائر فائٹنگ سکلز جو ہیں وہ تو آپ نے لے لی، چاہے وہ آپ کو لوکل ڈپارٹمنٹ سے ملی، چاہے آپ کو فیڈرل ڈپارٹمنٹ سے ملی، یا کسی بھی جگہ سے آپ کو ملی، وہ آپ نے لے لی. وہ ان سکلز کے ساتھ، ان سرٹیفیکیشن کے ساتھ، ان ایکریڈیشنز کے ساتھ آپ نے اسٹیپ ان ہوتا ہے اور اپنے آپ کو پھر وہاں پہ گرو کرنا ہے، پرفارم کرنا ہے اور پروو کرنا ہے کہ سول ڈیفنس اسکولز سے لی ہوئی ٹریننگ آپ کو ایک بیس مہیا کر رہی ہے، آپ کو ایک موٹیویشن مہیا کر رہی ہے جس سے آپ اور آگے کی طرف چل رہے ہیں. اور یہ بھی ٹریننگز جو لی جاتی ہیں چاہے وہ ان ہاؤس ہوں یا کسی بھی لوکل ڈپارٹمنٹ سے ہوں، وہ بھی ریکگنائز کی جاتی ہیں انٹرنیشنلی ڈپینڈنگ آن دی ریکوائرمنٹ آف ڈپارٹمنٹ. اب ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، نیوکلیئرز تک ڈپارٹمنٹ ہیں، اسٹریٹجک تک ڈپارٹمنٹ ہیں، تو جو ٹیکسٹائل ہیں، جو کیمیکلز ہیں، جو فرٹیلائزرز ہیں، جو آئل انسٹالیشنز ہیں، جو دیگر ہیزرڈیس کیمیکل کے ایریاز ہیں، تو وہاں پہ جو فائر فائٹنگ کی ریکوائرمنٹس ہوں گی اسپیسیفک ٹرین کر دیا جاتا ہے اور ایس او پیز کے اوپر عمل کروایا جاتا ہے. تو پھر جا کے وہ ایک سیف اور دوسروں کو سیف کرنے والا ایک فائر ڈپارٹمنٹ کا ایک ریپ بنتا ہے، ایک پرسن بنتا ہے اور ایک فائر فائٹر بنتا ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، جہاں سے ہم نے فائر مین کورس اور لیڈنگ فائر مین کورس کو سٹارٹ کرنا ہے اور لے کر چلنا ہے، لیکن اس کی چند ضروری معلومات بھی آپ تک پہنچنا ایک لازمی امر ہے. پاکستان کے اندر اس وقت کراچی، لاہور، فیصل آباد، کوئٹہ، پشاور، مظفر آباد، ان اضلاع کے اندر اور ان جگہوں کے اوپر سول ڈیفنس ٹریننگ اسکول موجود ہیں، جن کو ایف سی ڈی ٹی ایس فیصل آباد، ایف سی ڈی ٹی ایس کراچی، ایف سی ڈی ٹی ایس لاہور، یہ اسکولس موجود ہیں اور اپنی ٹریننگ کا کام کر رہے ہیں. مختلف کورسز لانچ کرتے ہیں. ان کورسز کی تفصیل ابھی آگے ہم آپ کو بتانے والے ہیں، ان میں اپلائی کیسے کرنا ہے، ان تک آپ پہنچ کیسے، یہ ساری تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ خود بھی اور اپنے دیگر پوٹینشیل امپلائیز کو یا اپنے ان دوستوں کو، ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو یہ اطلاع دے سکیں کہ بھائی یہ ٹریننگ پاکستان کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے بالکل فری ہو رہی ہے اور یہ سرٹیفکیشن آپ لیں، آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے. تو اس سلسلے میں ہم ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اسلام آباد کے اندر موجود ہے، یہ بھی اپنے سارے سال کے ٹریننگ کے شیڈیول جاری کرتا ہے. اس سے بھی عام پاکستانی بھی اور اداروں کے لوگ بھی اس کے اندر آتے رہتے ہیں اور ٹریننگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے. سول ڈیفنس اکیڈمی لاہور کے اندر مختلف کورسز لانچ کیے ہوئے ہیں، جن میں CBRN تک کورسز ہیں، نیوکلیئر، بایو، کیمیکل، وہاں تک کے کورسز موجود ہیں. بام ڈسپوزل کا ایک یونٹ ہے. تو تمام طرح کی یہ چیزیں آپ کے سامنے ہم رکھنے والے ہیں. رہائش آپ کو اپنی لینا ہوتی ہے، کھانا آپ کو اپنا کھانا ہوتا ہے اور کورسز آپ کے لیے فری ہیں. سرٹیفکیشن ہے انٹیریئر منسٹری کا، حکومتی لیول کے اوپر یہ آپ کو سرٹیفکیشن ہو رہی ہے. تو اس سلسلے میں یہ تو کورسز ہو گئے. کتنے پیسے لگتے ہیں؟ کوئی پیسہ نہیں لگتا. تو ان کورسز کو آپ نے اویل کرنا ہے، سب تک پہنچانا ہے. اس اطلاع کو، اس انفارمیشن کو، اس معلومات کو جتنا آپ پھیلائیں گے، آج نہیں کل نہیں تو پرسوں، آنے والے وقت میں اگر کسی کے لیے کوئی بہتری کا ذریعہ بن گیا آپ کے اجر کے لیے، یہ کافی ہے. ٹھیک ہے جی. تو دوسروں کی مدد کرنا سیکھیں، دوسروں تک چیزیں پہنچانا سیکھیں. یہ رواجی طور پہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ہٹ کر دیں اور یہ کریں وہ کریں. نہیں، یہ ہم ایک مشن، ایک مقصد، ایک ٹارگٹ، ایک پاکستانیوں کی خدمت، ایک حکومت کے ساتھ تعاون اور ایک ملک کی بہتری کے لیے، اللہ کے بندوں کی آسانیوں اور بہتریوں کے لیے ہم یہ کوششیں اور کاوشیں کر رہے ہیں. اگر چینل مونیٹائز ہو گیا، بسم اللہ، نہ ہوا تو انشاءاللہ آپ ہمارے نیتوں کے اندر بھی فرق نہیں محسوس کریں گے، آپ ہمارے کام کی صلاحیتوں کے اندر بھی نہیں فرق محسوس کریں گے. باقی آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ہم آپ سے ریکویسٹ ضرور کریں گے آگے چل کے کہ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو پھیلائیں. اب ہیں جی یہ ان کے کورسز، اس طرح کی سرٹیفکیشن ہو رہی ہے آج کل.
فائر مین، لیڈنگ فائر مین، اسٹیشن فائر آفیسر اور ڈفرینٹ اسپیشلسٹ کورسز. تو یہ جو سرٹیفکیشن ہے یہ بڑے کام کی چیز ہے، اور ساتھ ساتھ معلومات بھی. آج کل ماشاء اللہ ہمارے جو ٹرینرز ہیں، جو ہمارے انسٹرکٹرز ہیں سول ڈیفنس کے، وہ بہت آگے آ چکے ہیں، بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے ٹرینرز ہیں یا جو ہمارے کمانڈنٹس ہیں وہ سلیبس ریوائز کر رہے ہیں، وہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق سلیبس لے کر آ رہے ہیں، اس کے اوپر وہ کنٹینٹس جمع کر رہے ہیں، کمپوزیشنز نئی بن رہی ہیں، نئے سلیبس اپروو ہو رہے ہیں، اور اسی کے مطابق پھر پریزنٹیشنز بن رہی ہیں، ٹریننگ مواد بن رہا ہے، اور پریکٹیکلز ہو رہے ہیں. تو اب انشاءاللہ بہتری کی طرف گامزن ہیں تمام سکولز، اور تمام کمانڈانٹس جو ہیں وہ ڈائریکٹریٹ جنرل سول ڈیفنس کے ساتھ ان کے لیڈرشپ کے اندر مل کے یہ کام کر رہے ہیں. یہ ہے جی ستارہ مارکیٹ اسلام آباد، جہاں پہلے نیفٹیک کی عمارت ہوتی تھی. نیفٹیک یہاں پہ ہوا کرتا تھا، مگر اب یہ شفٹ ہو چکا ہے H11-4 اسلام آباد کے اندر. یہاں پہ پہنچے، یہاں کے کورسز کو جانیں، نیٹ سے پہلے جان لیں، اپلائی کریں، اور اپنے اور دوسروں کے لیے بہتر ثابت ہوں. پھر ڈائریکٹری جنرل اسلام آباد کی عمارت ہے، میرے علم کے مطابق شاید یہی ان کی تصویر ہے، اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو معذرت، اور اگر یہ یہی ہے تو شاباشی کا مستحق قرار پاؤں گا. اور ڈیفنس اور سول ڈیفنس کے اسکولز کے اندر ٹریننگ چل رہی ہوتی ہے، نیفٹیک کے اندر بھی ٹریننگ چل رہی ہوتی ہے، اور یوں یہ سرٹیفکیشن کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. کراچی کا اسکول ہو، اور کوئٹہ ہو، مظفر آباد ہو، پشاور ہو، یا اور فیصل آباد کا اسکول، آپ نے کامن مین سے فائر مین بننا ہوتا ہے، آپ نے فائر فائٹر بننا ہوتا ہے. آپ نے فائر مین کورس کرنے کے بعد یہ لباس زیب تن کر کے کام کرنا ہوتا ہے، اور یا کوئی آرگنائزیشن اپنا کوئی مخصوص لباس دے تو اس کے مطابق کام چلتے ہیں. پھر یہ جو کورسز ہوں گے آپ کو جابس کہاں کہاں مل سکتی ہیں، یا ہمارے کہاں کہاں جابس ہو سکتے ہیں، تو چند جگہوں کو میں نے ذکر کر دیا ہے. اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں. مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، جیسے شاپنگ مالز ہیں، اور ہوٹلز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، بلڈنگز پلازاز ہیں، فیکٹریز ہیں، آئل انسٹالیشنز ہیں، پاور سیکٹر کے اندر یہ ڈپارٹمنٹ جابس مل سکتے ہیں، اور ریسکیو 112 کے اندر، گورنمنٹ کے اندر، اس میں اندر اس کے علاوہ ایئرپورٹس ہو سکتے ہیں، اور کراچی شپ یارڈ ہو سکتا ہے، پاکستان نیوی ہے. ایبراڈ کے اندر آپ کے جو ہے نا وہ چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں، اس میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. سعودیہ، دبئی، مسقط، قطر، بحرین، کہیں بھی آپ جا سکتے ہیں، اور اپنے گھر میں بھی آپ فائر سیفٹی کر سکتے ہیں، اپنی ذات کو بھی آپ ان ہیزرڈ سے بچا سکتے ہیں. تو اس طرح کا ایک ٹریننگ پروگرام ایشو کرتے ہیں جی یہ لوگ. اس طرح کا ایک ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے تمام سکولز کا. اس کے اندر ڈفرینٹ کورسز، کوئی 4 ہفتے کا، کوئی 2 ہفتے کا، کوئی 3 ہفتے کا آفر کیے جاتے ہیں. ان کی ہم ڈیٹیل آپ کے سامنے تھوڑی رکھ دیتے ہیں، ان کو آپ دیکھیں، اپنے امپلائیز کو بھیجیں. خود اگر جانا ہے خود بھی آپ لوگ جائیں، اور یہ ٹریننگ کر کے اپنے سرٹیفکیشن میں، اپنی ایکریڈیشن میں، اور اپنی کوالیفیکیشن میں اضافہ کریں. سول ڈیفنس جنرل انسٹرکٹر کورس ہے، سول ڈیفنس اسپیشلسٹ انسٹرکٹر ریسکیو کورس ہے، سول ڈیفنس اسپیشلسٹ انسٹرکٹر وارڈن کورس ہے، سول ڈیفنس اسپیشلسٹ انسٹرکٹر کیجویلٹی کورس ہے. یہ 4 اسپیشلسٹ کورسز ہیں. یہ 4 ہفتے اور 3 ہفتے کے کورسز ہیں. مختلف نمبر میں یہ پورے سال میں دیے جاتے ہیں. کوئی 2 کورسز ہوتے ہیں، کوئی 3 کورسز ہوتے ہیں. وہ ٹریننگ پروگرام سے یا شیڈیول سے ہم دیکھ سکتے ہیں. پھر ہے جو بیسک ہوتا ہے فائر مین اور لیڈنگ فائر مین کورس. یہاں سے اسٹیشن فائر آفیسر جو اسلام آباد میں ہوتا ہے وہاں کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں، اور دیگر کورسز میں بھی آتے ہیں. تو یہ کورسز ہیں ہم نے 5 اور 6 نمبر جو کورس ہے فائر مین اور لیڈنگ فائر مین، اس کے ساتھ ہم آج اس کورس کے اندر آپ کو بتائیں گے، جو کہ ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں آنے والا ہے. فائر پریونشن اینڈ سیفٹی کورس بھی 2 ہفتے کا ہوتا ہے. لیڈیز کے لیے بھی کورسز دیے جاتے ہیں، اور تمام اسکول سے لیڈیز کے لیے کورسز ہوتے ہیں. وہاں پہ آپ اپنے گھر والوں کو بھیج سکتے ہیں، اپنی بہنوں کو کورسز کروا سکتے ہیں، اور دیگر ڈپارٹمنٹس کے اندر جو لیڈیز ہماری محترم کام کر رہی ہیں وہ ڈپارٹمنٹس ان کو بھیج سکتے ہیں، تاکہ وہاں بھی فائر سیفٹی کو انشور کیا جا سکے. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فائر ٹیکنالوجی بھی پورا سال کورسز دیتی ہے. ان کے کورسز کی نوعیت کچھ یوں ہوتی ہے: اسٹیشن فائر آفیسر کورس جو سب سے بڑا کورس ہے 12 ہفتے کا، درمیان میں شاید 6 بھی ہفتے کا ہوا، لیکن پھر سننے میں آ رہا کہ 12 ہفتے کا ہو گیا. فائر پریونشن آفیسرز کورس ہیں، فائر اینڈ سیفٹی آفیسرز کورس،
فار انڈسٹریز، فائر اینڈ سیفٹی آفیسر کورس فار آئل انسٹالیشنز. یہ 3 بہت اہم کورسز ہیں. پھر فائر سیفٹی مینجمنٹ ہے. فائر سیفٹی مینجمنٹ بہت اچھی ایک ایڈیشن ہے. فائر اینڈ سیفٹی آفیسر فار جرنل اور فائر اینڈ سیفٹی آفیسر فار ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بھی ایک آ چکا ہے. اس طریقے سے جو لاہور کی اکیڈمی ہے وہ بھی کورسز پرووائڈ کر رہی ہے. یہ یہاں پہ ان کورسز کی ڈیٹیل موجود ہے نیم آف کورسز کے اندر، اور اس کی ڈیوریشن بھی ہے، اور ان چیزوں کو بھی آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق دیکھ سکتے ہیں. اپلیکیشن فارم کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اپلیکیشن فارم فار دا سویلینس کیسا ہے. ڈپارٹمنٹ سے تو لیٹر لکھ دیے جاتے ہیں اور سیٹس وہ لے رہے ہوتے ہیں، اور اس ایلوکیشن کے مطابق اپنے اسٹوڈنٹس بھیج رہے ہوتے ہیں یا اپنے امپلائیز بھیج رہے ہوتے ہیں. جو سویلین ہے، جو عام پاکستانی ہے، ایک عام پاکستانی شہری کس طریقے سے سول ڈیفنس اسکولز کے اندر یا نیفٹیک کے اندر یا سول ڈیفنس اکیڈمی کے اندر اپلائی کر سکتا ہے، اس کے لیے ایک فارم ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. یہ نیٹ پہ اویلیبل ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، فل کریں، ریکوزٹس پوری کریں. جتنی بھی ریکوزٹ ہیں اپنی تصویر ساتھ لگائیں اور اس کو بھیج دیں. 2 ہفتے پہلے اس کو بھیجنا ہوتا ہے، اور کراچی میں یہ چونکہ نمبر زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ تھوڑا ڈیلے ہو سکتا ہے، لیکن باقی اسکولز کے اندر یہ کام تھوڑا جلدی ہو جاتا ہے اور آپ ان کورسز کو آپٹ کر لیتے ہیں. یہ ایک اپلیکیشن فارم آپ کے لیے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں جو ریکوائرمنٹس ہیں. آپ اپنا انسٹیٹیوٹ کا نام لکھیں گے، آرگنائزیشن کا نام لکھیں گے جہاں سے آپ آ رہے ہیں، اور تصویر لگے گی، اور اپلیکینٹ کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ ساری یہاں پر موجود ہیں. CNIC نمبر، ڈیٹ آف برتھ، نیشنلٹی، جو کہ ایک فارم کو فل کرنے کی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری اس کے اندر لی جا رہی ہیں. سیل نمبر ہے، ٹیلی فون ہے، ایڈریس ہے، اور یہ چیزیں فل کرنے کے بعد اور یہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ سارے ساتھ لگانے کے بعد آپ وہاں پہ پھر آپ اس کو اپلائی کر دیتے ہیں، اور اپلیکینٹ کے سگنیچرز آ جاتے ہیں. اس کے بعد آپ ریکمنڈیشن لیتے ہیں کلاس 1 گیزٹڈ افسر کے ساتھ. اس کے بعد پھر یہ ایک انڈرٹیکنگ دے دی جاتی ہے اپلیکینٹ کی طرف سے، اور آفس کے لیے یہ چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں، اور ان کو پھر ایڈریسز کے اوپر جو دیے ہوئے ہوتے ہیں ان پہ بھیج دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر تھوڑا اس کا ٹریک بھی رکھا جائے کہ اگر آپ کا نام اس کورس کے اندر آ گیا ہے تو پھر آپ اس مقررہ ڈیٹ کے اوپر آپ وہاں پر پہنچ جائیں. یوں یہ ہم نے آپ کو فائر سیفٹی مینجمنٹ جو گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، اور جو اس کے کورسز سول ڈیفنس اسکولز اکیڈمی اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فائر ٹیکنالوجی پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کی تفصیلات دی ہیں. امید ہے کہ یہ آپ کے لیے نفع کی ثابت ہوں گی اور آپ پاکستان کے لیے مفید ثابت ہوں گے. پاکستان کی عزت کی حفاظت کرنا اور پاکستان کی عزت کو بڑھانا میرا اور آپ کا اور ہم سب کا یہ مشترکہ ایک فرض ہے. ون نیشن ون مشن، پاکستان زندہ باد.